عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حدیث نمبر ہے 337 336۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ذکر کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر عصر کی 8 رکعت اور مغرب و عشاء کی 7 رکعت ایک ساتھ پڑھی۔ یہ ہے جی نمازوں کو جمع کرنا۔ یہ ہمیں ویسے تو سفر کی حالت میں، عذر کی حالت میں اس کی اجازت ہے، لیکن یہاں پہ کوئی بھی وجہ ذکر نہیں کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ سے اس کو جمع کیا، ان دونوں نمازوں کو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے امت پہ سہولت کے لیے اس کو ایسا کیا، ٹھیک ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں آپ نے بلا عذر ایسا کیا تاکہ اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہمیں کسی شادی پہ جانا ہے، دن کے وقت شادی ہے تو یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ ظہر یا عصر کا وقت ہوتا ہے شادیوں کا، تو ہماری وہ نماز وہاں قضا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ ظہر کے وقت نکل رہے ہیں شادی پہ جانے کے لیے تو آپ ظہر کے وقت ہی تیار ہونے سے پہلے وضو کر لیں، تیار ہو کے آپ دونوں نمازوں کو ایک ساتھ فرض ادا کر لیں۔ 4 فرض ظہر کے پڑھ لیے، پھر 4 فرض عصر کے ادا کر لیے۔ یہ 2 نمازیں جمع ہو گئیں، اس کو کہتے ہیں نمازوں کو جمع کرنا۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ پھر آپ شادی میں چلے جائیں، آرام سے مغرب تک آپ واپس ہو رہے ہیں تو آگے اپنے گھر میں مغرب بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے وقت میں عشاء پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہے کہ جیسے ہمارے کچھ کاروباری حضرات ہوتے ہیں، وہ رات کا شادی کا جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں، انعقاد کرتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ رات کو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ نماز کی جگہ نہیں ملے گی، یا نماز ضائع ہوگی، صحیح سے پڑھی نہیں جائے گی، یا پھر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ وضو نہیں رہے گا تب تک، تو پھر آپ یہ کریں کہ اگر مغرب کے وقت آپ نکل رہے ہیں تو پھر آپ تیار ہونے سے پہلے وضو کریں، کیونکہ تیار ہونے کے بعد خواتین وضو کریں گی تو بیچاریوں کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو اس لیے زینت بھی انہوں نے اختیار کرنی ہے، کیونکہ پلتی بڑھتی ہی زیورات و زینت میں ہیں، جیسا کہ قرآن نے ان کے بارے میں کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو زینت سے منع نہیں کیا شریعت نے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے عورت اپنی زینت اختیار کر سکتی ہے، لیکن سجدہ نامحرموں کو دکھاتی نہ پھرے، اس سے روکا گیا بس۔ البتہ آپ نے تیار بھی ہونا ہے تو پھر آپ تیار ہونے سے پہلے وضو کر لیں، اور پھر مغرب اور عشاء کی نمازوں کو ایک ساتھ ادا کر کے، یعنی اس کے بھی فرض پڑھے جائیں گے، مغرب کے 3 فرض پڑھے جائیں گے اور عشاء کے 4 فرض، تو یہ 7 رکعت ہوگی۔ چونکہ وطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تہجد میں پڑھتے تھے، اس لیے یہاں پہ وطروں کا ذکر نہیں آیا۔ آپ نے یہاں پہ آتا ہے کہ ظہر کے وقت یعنی جو ہے ظہر عصر کی 8 رکعت پڑھائی ہیں، اور مغرب عشاء کی 7 رکعت، یعنی 3 فرض مغرب کے اور 4 عشاء کے، یہ 7 رکعت ہو گئیں۔ تو وطر اس میں نہیں نظر آ رہے۔ وطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت ادا کرتے تھے، لیکن اگر آپ تہجد میں نہیں پڑھتے، آپ نے رات کو ہی پڑھتے ہیں، تو پھر آپ عشاء کے ساتھ وطر بھی ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مغرب کی نماز پڑھیں گے، عشاء کی پڑھیں گے اور وطر ادا کریں گے۔ پھر آپ شادی پہ جائیں، پوری رات کا آپ کا جو بھی چل رہا ہے تقریب چلتی رہے، آپ اس میں آرام سے مطمئن ہو کے بیٹھیں کہ آپ نے اپنی نمازیں ادا کر لی ہوئی ہیں۔ اور اگر عشاء کا وقت قریب ہے تو پھر آپ مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ دونوں پڑھ لیں، یعنی دونوں نمازوں کو جمع کرنا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ کو اگر کوئی عذر ہے، کوئی مسئلہ ہے، کہیں سفر پہ جانا ہے، کوئی ایسی بات ہے، یا کوئی مریض ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ بار بار وضو کرے، سردی ہے جیسے، اس کے لیے بار بار وضو کرنا ممکن نہیں ہے مریض کے لیے، عام شخص کے لیے نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھی سردی لگ رہی ہے تو ہم دونوں جمع کر لیں، نہیں، ہم اللہ نے صحت تندرستی دی ہے تو آپ ہمت کریں، نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں، کیونکہ قرآن میں یہی آتا ہے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بار ذکر مل رہا ہے یہاں پہ۔ ہاں البتہ سفروں میں آپ نے ضرور نمازوں کو جمع کیا ہے، لیکن گھر میں مقیم ہوتے ہوئے آپ ایسا نہیں کریں گے۔ آپ کو کوئی عذر ہے، کہیں جانا ہے، کچھ بھی کام ہے، تو اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں کہ ظہر اور عصر کو ایک ساتھ ادا کر لیں، یعنی فرضوں کو، ظہر کے بھی فرض اور عصر کے بھی فرض، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کے فرضوں کو ایک ساتھ ادا کر لیں، وطر بھی ساتھ پڑھ لیں گے۔ تو یہ اللہ نے اس امت پہ سہولت رکھی ہے، اس شریعت نے آسانی دی ہے۔ لیکن فجر کی نماز اس کے وقت پہ پڑھی جائے گی، اس کو جمع کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے جلدی صبح کہیں نکلنا ہے، یا آپ کو پتہ ہے کہ دیر تک ہم شادی میں رہے ہیں، اب اٹھا نہیں جائے گا، عشاء کے ساتھ فجر پڑھ لیں، ایسا نہیں ہے۔ فجر کو اس کی وقت پہ ہی ادا کیا جائے گا۔ فجر کی نماز کو جمع کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، نہ ظہر کے ساتھ آپ اس کو جمع کر سکتے، عصر کے ساتھ نہ جمع کر سکتے، نہ مغرب عشاء کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز فجر کے وقت پڑھیں گے، آپ کو یعنی اٹھا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے، آپ نے اس کو وقت پہ ہی ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کو عشاء کے ساتھ پڑھ کے سو جائیں، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں یعنی فجر کی نماز وقت پہ ادا کریں، وہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہ اس کو کسی نماز کے ساتھ جمع کیا گیا۔ البتہ ظہر عصر کو جمع کیا جا سکتا ہے، مغرب عشاء کو دیکھیں کتنی بڑی آسانی اللہ نے کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں، آپ جا کے آرام سے اپنا جو بھی تقریب ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ جو بھی آپ کے معمولات ہیں وہ چل رہے ہیں، لیکن آپ کو نماز
پہلے سے اللہ تعالیٰ نے سہولت دے دی. یاد رکھیے گا معافی نہیں دی. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اللہ میاں کو نہیں پتا ہم ولیمے پہ آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ میاں کو پتہ ہے آپ ولیمے پہ آئے ہیں.